والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامی گائیڈنس سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس ممبر سے گزشتہ کئی سالوں سے ایسی الحمدللہ آوازیں بلند کرنے کی توفیق سے نوازا ہے کہ ان کی بدولت حق و باطل میں بہت اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اور حق و باطل میں لوگوں کو تمیز کی توفیق بھی ہو رہی ہے۔ حق و باطل میں کس طریقے سے تمیز ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہماری دعوت دنیا کے ہر شہر، ہر ملک، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ اللہ کے فضل و کرم سے ای میل اور فونز کے ذریعے فیڈ بیک آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ حیرانگی ہوگی کہ گنگوہ جیسی شہر میں، گنگوہ جہاں جو رشید احمد گنگوہی کا ملک ہے، آبائی وطن ہے، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اب الحمدللہ اہل حدیث موجود ہیں۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے تبدیل ہوئے، کس نے آپ کو دعوت دی، مظفر نگر کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی، دیوبند سے ہم نے ملاقات کی، دیوبند میں بیٹھ کر، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جدہ دعوت سینٹر کے تحت جو پروگرامز ہو رہے ہیں یا جالیات، مکاتب جالیات کے تعاون سے جو سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی سی ڈیز ہمارے پاس آتی ہیں، فضل شیخ معراج ربانی کی، فضل شیخ توصیف الرحمان کی، فضل شیخ یاسر جابری کی اور دیگر ہمارے علماء اکرام کی، ان تمام کی تقاریر کو سن کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اتنے متاثر لوگ ہیں کہ ہمیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کو سی ڈیز جائیں اور وہ ان سی ڈیز کو عام کریں دعوت و تبلیغ میں۔ وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تاکہ اطمینان رہے کہ جو سعودی عرب کی دعوتی سرگرمیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں قبولیت بخشی ہے، اللہ نے ان کو پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور سعودی عرب کی روئے زمین سے قرآن و سنت کی جو دعوت قرآن کریم یا کنگ فہد قرآنک جو پبلشنگ کمپلیکس ہے، اس کے تعاون سے جو قرآن کریم چھپ کر پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمارے تمام ان ایسے شہروں میں جو دیوبند ہوا، علی گڑھ ہوا، دہرادون ہوا، سہارنپور ہوا، جہاں کسی زمانے میں تقلیدی مذاہب کی طوطی بولا کرتی تھی، آج وہاں قرآن و سنت کے دعوے دار موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کے ذمہ داران کو، خادم الحرمین شریفین اور ان کے اخوان کو اللہ رب العالمین جزائے خیر سے نوازے اور اس بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کو اسی طریقے سے یہ ان کی سرپرستی کرتے رہیں تاکہ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کے مشن میں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کو لے کر دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ کل شیخ توصیف الرحمان نے اس قصے کا ذکر کیا تھا تقریر میں، دعوت و تبلیغ کس طریقے سے پھیل رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تک دعوت و تبلیغ کیسے پہنچی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بمبئی میں بے روزگار تھا، تلاش روزگار میں نکلا تھا، راستہ کراس کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک میرے برابر میں اندھا کھڑا ہوا ہے جو راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس اندھے کو میں راہ دکھا دوں، اس کی آنکھوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ تو دکھا دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس اندھے کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اسے دوسرے کنارے کی طرف دعوت دی تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ اس اندھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا اسی دوران، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں سڑک پر کتنی دیر لگی ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث اس لیے ہو گیا کہ اس اندھے نے اتنی دیر میں مجھے دعوت دے دی۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت و تبلیغ میں جو کام کر رہے ہیں وہ کس انداز سے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان بنیادی تمہیدی کلمات کے بعد اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پر اسرار شخصیات ہیں جو بولنے میں کمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کی باتوں میں پناہ کا جادو ہوتا ہے، شگفتہ انداز بیان کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن دکھ اور افسوس تب ہوتا ہے جب ان صلاحیتوں کا استعمال شرک و بدعات کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہو، اور اس دور میں ایسے کئی ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں جو اس طرح کی فکر کو عام کرنے میں کوشاں ہیں۔ دکھوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسی شخصیات کو ایسے چینلوں پر دکھایا جاتا ہے جن کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اس گمان کی وجہ سے اکثریت ان ڈاکٹروں کی فکر سے متاثر ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کے عقائد سے لوگ بے خبر ہیں، جبکہ ان کے عقائد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے عقائد کی حامل شخصیات کا ہمارے علماء نے ہمیشہ تعاقب ہی کیا ہے۔ بعض لوگ تو وحدت الوجود جیسی خطرناک بیماری کا پرچار تک کر رہے ہیں۔ ان کے عقائد نہایت ہی خطرناک ہیں۔ کسی کو برے القاب سے نوازنا ہمارے اسلاف کا شیوا نہیں، البتہ دعوت و تبلیغ میں حق بات کو بیان کرنا اور باطل عقائد سے لوگوں کو باخبر کر دینا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے کہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ ہمارے مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت الشیخ توصیف الرحمان، اور آپ کا عنوان ہے تصوف کا وہ زہریلا عقیدہ وحدت الوجود، اور وہ ڈاکٹرز یا پروفیسر جو اس کو عام کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. عقیدہ توحید کو پھیلانا، اللہ کا تعارف کروانا، غیروں کے دروں پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے در پر جھکنے کی دعوت دینا، یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے ہر قوم میں اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی نے یہی ذمہ داری نبھائی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا جو یہ پیغام لے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت تنہا اللہ کی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرنا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے۔ جب خالق اور مالک اللہ تو عبادت کا حقدار بھی تنہا اللہ ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام کی تم دہائیں دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کیا تمہارے حاجت رواؤں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بڑے بزرگوں میں سے، تمہارے غریب نواز و بندہ نواز میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، رزق کا مالک ہو، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، مالک بلند ہے، اس کے ساتھ جو شرک تم کرتے ہو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے۔
تم اللہ کے علاوہ جن کو اس کا شریک بنا رہے ہو، ذات صفات و عبادت میں اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ